صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، فلاح یافتہ مومنوں کی صفات کا تذکرہ گزشتہ کئی جمعوں سے چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کامیاب مومنین کی صفات بیان فرمائی ہے. پہلی صفت یہ ہے کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہے جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو لغو باتوں اور لغو کاموں سے اعراض اور پرہیز کرنے والے ہیں. تیسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اپنے اخلاق کا تزکیہ کرنے والے ہیں. اور چوتھی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی عفت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے ہیں. ان چاروں صفات کا قدر تفصیل سے گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکا. آج پانچویں صفت بیان کرنی ہے. کہ پانچویں صفت یہ ہے کہ کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی امانت اور عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں. جو امانت اور عہد کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں. امانت اور عہد یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن اور حدیث میں دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. امانت کا عام مفہوم یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس کو ٹھیک اسی طرح اس کے مالک اور اس کے اہل کو پہنچائی جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے. یہ امانت کا عام مفہوم ہے. اور قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دو. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا. کہ جس میں یہ تین صفتیں پائی جائیں یا تین صفتوں میں سے کوئی صفت پائی جائے تو وہ خالص منافق ہے. اذا حدث کذب، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وعدے کو توڑ دے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی علامت ہے. تو قرآن اور حدیث دونوں میں تاکید ہے کہ امانت کا پورا پورا لحاظ کیا جائے. آج کے معاشرے پر نظر دوڑائی جائے، دنیا کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آج کے دور پر وہ بہت صادق آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ جس میں لوگ کہیں گے کہ فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ایک امانت دار ہے. یعنی خان خان کہیں امین نظر آئیں گے. کثرت سے لوگ خیانت کرنے والے ہوں گے. تو امانت کا لحاظ کرنا، امانت کا پاس رکھنا کامیاب مومن کے لیے ضروری ہے. یہ فلاح یافتہ مومن بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی اس میں یہ صفت بھی ہے کہ امانت کا لحاظ کرنے والا ہو تو تم دنیا اور آخرت میں فلاح یافتہ ہو سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہی امین اور صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی نبوت ملنے سے پہلے امین مانے جاتے تھے. لوگ آپ کے پاس آ کر امانت رکھتے تھے. نبوت ملنے کے بعد بھی مسلمانوں کے علاوہ کفار بھی آپ کے پاس امانت رکھتے تھے. تو امانت کی کتنی تاکید اور آپ کے دل میں کتنی اہمیت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے علاوہ عمل سے بھی اس
اس کو کر کے دکھایا کہ آپ امین پہلے سے تھے اور اخیر تک آپ امین کہلائے. کسی نے آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ خائن ہیں, خیانت کرنے والے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے کہ کفار نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی تھی اور اتنا پریشان کیا تھا کفار مکہ نے کہ آپ مجبوراً مکہ شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے. کہ آپ کے دل کے اندر بڑی کڑن تھی, تکلیف تھی, افسوس تھا کہ مکہ شہر مجھ سے چھوٹا جا رہا ہے. لیکن کفار نے اذیتیں اتنی دی تھی کہ آپ مجبوراً مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے تیار ہوئے. ایسی حالت میں کہ آپ کو ہجرت کا حکم مل چکا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کی اور کفاروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. حالات یہ تھے کہ لوگ دشمن تھے اور ان کی دشمنی کی اذیتوں کی وجہ سے آپ مکہ کو چھوڑ رہے تھے. لیکن ایسی حالت میں بھی آپ نے امانت کا کیسا لحاظ رکھا کہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ ان امانتوں کو مجھے ان کے اہل اور ان کے مالکوں تک پہنچانا ہے, لیکن اگر میں جانے سے پہلے امانتیں واپس کرتا ہوں تو یہ راز کھل جائے گا کہ آپ ہجرت کر کے کہیں اور چلے جائیں. تو یہ راز کو چھپانا تھا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے پہلے یہ انتظام کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کا نائب بنایا, آپ کے پیچھے آپ کے بستر پر اس کو چھوڑا, تمام امانتیں ان کے سپرد کی اور ان سے کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں, میرے بعد تم یہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دینا, سب کو پہنچا چکو, اس کے بعد تم آ کر مجھے مدینہ منورہ میں ملنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کٹھن اور سخت حالات میں بھی امانت کا پورا پاس اور پورا لحاظ رکھا. غزوہ خیبر کا ایک واقعہ, یہ خیبر یہ یہودیوں کا ایک مرکز تھا اور یہودی سازش رچنے میں بڑے ماہر تھے اور سازشوں کا ایک مرکز خیبر مانا جاتا تھا. یہودیوں کے اس میں قلعے تھے, پورا شہر ان کے قلعوں سے بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں سے حفاظت کے لیے ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا. صحابہ کو کئی دن محاصرے میں گزر گئے کہ اس محاصرے میں یہودیوں کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی, مسلمانوں کا پہرا تھا. کئی دن سے وہ یہودی محاصرے میں بند تھے. کئی دنوں کے بعد ایک چرواہا ان کے قلعوں میں سے باہر نکلا. اس کا نام اسود بتایا جاتا ہے. سیاہ فام تھا, چہرے سے کالا تھا, صورت اچھی نہیں تھی, غریب تھا. لوگوں کی بکریاں وہ چراتا تھا, تو بکریاں چرانے کی غرض سے وہ بکریوں کو لے کر وہ باہر آیا کہ باہر جا کر دیکھو ماحول کیا ہے, بکریاں چرانی ہے. دیکھا تو مسلمانوں کا محاصرہ تھا, تو وہ صحابہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر جائزہ لینا چاہا کہ یہ لوگ کس ارادے سے آئے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ان کے عزائم کیا ہے. تو اس نے آ کر مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا بادشاہ کون ہے. صحابہ نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں, ہمارا تو قائد ہے اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہمارے رہبر ہیں, ان کی ماتحتی میں ہم یہاں آئے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے میں ملنا چاہتا ہوں, بادشاہ کا محل کہاں ہے. صحابہ نے کہا کہ بادشاہ کا, ہمارے سردار کا اور ہمارے قائد کا کوئی محل نہیں ہے. وہ سامنے جو کھجوروں کے چھپر کا جو جھوپڑا دکھ رہا ہے, جو کھجوروں کے چھپر کا جھوپڑا نظر آ رہا ہے, اس میں ہمارے قائد اور ہمارے سردار ہیں. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, میری ملاقات ممکن ہے. صحابہ نے کہا کہ ہاں, ہمارے نبی کو کسی کے ملنے میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہے, ہر کوئی جا کے مل سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ بنا کسی پہرے کے میں ایسے ہی, میں غلام ہوں, سیافام ہوں, مزدور ہوں, غریب ہوں, میں ایسے ہی جا کر مل سکتا ہوں. صحابہ نے کہا کہ ہاں بلا تکلف جا کر مل سکتے ہو. تو وہ اسود غلام اور وہ مزدور چرواہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس گیا, اجازت لے کر اندر گیا. اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی سے اس نے پوچھا کہ تمہارا عزم کیا ہے، تمہارے کیا خیالات ہیں، اور کس ارادے سے تم آئے ہو یہاں محاصرہ کرنے کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. میں توحید لے کر آیا ہوں کہ اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کا انکار کرو. تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے علاوہ کا انکار کرنا اور اللہ کو ماننا، اس کو ماننے سے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کے بعد دائمی زندگی آئے گی. اگر تم اس عہد پر انتقال کر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند اور اونچے درجات دے گا. تو اس نے کہا کہ اتنا کہنے پر مجھ جیسے مزدور کو، سیاہ فام کو اللہ تعالیٰ اونچے درجات دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اونچے درجات تو ملیں گے ہی، اور تمہاری جو سیاہ فام چمڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سفیدی میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارا بدن جو پسینے والا ہے، بدبو والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو کے اندر تبدیل کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ جو میری زندگی کے اندر مسلمانوں سے میرا جو رہنا جلنا ہوگا، تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اب ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ گے، وہ تمہیں سینے سے لگائیں گے، تمہیں گلے لگائیں گے. تو اس کو تعجب ہوا کہ میں اتنا بدبودار اور لوگ مجھے گلے لگائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، تمہیں گلے لگائیں گے، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی. تو اس کو دل پر بڑا اثر ہوا. اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمام معبودوں کا انکار کرتا ہوں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اس نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایمان لے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ جو بکریاں تمہارے پاس ہے، وہ بکریاں تمہاری ملک نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، وہ کسی اور کی ہے. ان کے مالک اور ان کے اہل تک ان کو پہنچانا پہلے ضروری ہے. عالم کیا تھا کہ جنگ کا میدان ہے، جنگ کی حالت ہے. جنگ کی حالت میں کفاروں کی جان لینا جہاں جائز ہے، وہاں کفاروں کے مال کو لینا بھی جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کی حالت میں بھی امانت کا لحاظ پاس رکھا اور اسود نامی چرواہے سے کہا کہ تم ان بکریوں کو پہلے ان کے اہل اور ان کے مالک تک پہنچا. حالانکہ مسلمانوں کے لیے حالات تنگی کے حالات تھے. کیسے تنگی کے حالات؟ یہ غزوہ خیبر کے ہی واقعے میں آتا ہے کہ مسلمان اتنی تنگی میں تھے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو مجبوراً صحابہ نے گدھوں کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا. اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی نے انکار کیا کہ گدھوں کا گوشت ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. تو اس پکائے ہوئے گوشت کی ہانڈیاں جو تھی ان کو الٹ دی گئی. تنگی کا یہ عالم تھا. ایسی حالت میں بھی دشمن کی بکریوں کو لے کر ذبح کر کے اس کو پکانا یہ گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی کی امانت تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہلے ان بکریوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ. یہ چرواہا ان بکریوں کو لے کر محاصرے کے اندر گیا، قلعوں میں گیا، بکریاں ان کے مالکوں تک پہنچائی اور وہ پھر واپس آیا. پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو ایسے وقت میں ایمان لایا ہے کہ ابھی کوئی نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تجھے نماز پڑھنے کے لیے کہوں، نہ رمضان کا روزہ ہے کہ میں تجھے روزے کے لیے کہوں، نہ تو مالدار ہے کہ میں تجھے زکات نکالنے کے لیے کہوں، اور نہ حج کا موسم ہے کہ تجھے حج کا حکم دوں. ایک عبادت ابھی ہو رہی ہے، وہ تلواروں کے سائے میں جہاد والی عبادت ہو رہی ہے. تو مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. اس نے کہا کہ میں شریک ہو جاؤں، لیکن دو باتوں کا امکان ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں یا ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تو مر جائے گا تو شہید کا مرتبہ پائے گا. اس نے کہا کہ اس مرتبے سے مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو شہید ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تجھے بلند درجہ ملے گا، اور میں نے جو وعدہ کیا ہے کہ تیرے سیاہ فام چہرے کو تابناکی میں تبدیل کر دیا جائے گا، وہ وعدہ پورا ہوگا، اور تیری بدبو کو خوشبو
معطل کر دیا جائے گا. تو وہ فوراً جہاد میں شریک ہوا. جہاد جب ختم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے تو صحابہ کو ایک جگہ جمع پایا. اللہ کے نبی وہاں پہنچے, پوچھا صحابہ سے کہ کیا ماجرا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ شہیدوں کا ہم نے جائزہ لیا تو ایک ایسے شخص کو پایا کہ جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے, تو ہم اپنی رائے زنی کر رہے ہیں یہ کون ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے دیکھنے دیجیے. اللہ کے نبی نے دیکھ کر فرمایا کہ اس کو آپ لوگ نہیں پہچانتے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں. یہ اسود نامی چرواہا ہے, یہ ایسا بندہ ہے اور ایسی حالت میں ایمان لایا کہ نہ اس نے ایک سجدہ کیا ہے اور نہ ایک روپیہ اسلام کے نام پر خرچ کیا ہے, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو چہرے کو تابناک بنا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خوشبو سے اس کو معطل کر دیا ہے. محترم بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کی حالت میں مسلمان تنگ حالت میں تھے, اس کے باوجود بھی امانت کا لحاظ رکھنا اس کو عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ امانت کا پاس اور لحاظ اسلام میں کتنا تاکیدی حکم ہے. تو یہ عام مفہوم ہے کہ امانت کسی کے پاس رکھی جائے تو امانت کو اسی حالت میں اس کے اہل تک پہنچایا جائے, اس میں خیانت نہ کی جائے. یہ تاکیدی حکم ہے, لیکن یہ عام مفہوم کے اعتبار سے اس کو امانت کہا جاتا ہے اور یہی مشہور مفہوم ہے. یہ امانت کا ایک پہلو ضرور ہے, لیکن قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ امانت صرف اسی مفہوم تک محدود نہیں ہے. امانت کا معنی بہت وسیع اور گشادہ ہے. یہ امانت کا مفہوم ضرور ہے کہ جو چیز کسی کے پاس رکھی جائے اسی حالت میں اس کے اہل اور اس کے مالک تک پہنچائی جائے. لیکن امانت کا وسیع اور گشادہ مفہوم اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے امانت کے تعلق سے دوسری چیزوں میں بھی ہمیں امین بننے کا حکم دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں دی ہے, یہ زندگی بھی ایک امانت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی. یہ جان اور جسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے کہ بغیر ہماری محنت کے, بغیر تمنا کے اللہ رب العزت نے ہمیں جسم میں اعضاء دیے. ہر عضو امانت کہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں, مفت میں دیکھنا ہمیں اجازت ہے, کانوں سے سننا اجازت ہے, ناک سے سونگنا, زبان سے بولنا, ہاتھ اور پاؤں کو حرکت میں لانا یہ اجازت ہے. اللہ رب العزت نے یہ اعضاء اور یہ جسم اور یہ جو جان دی ہے وہ ایک امانت کے طور پر دی ہے. اس لیے یہ حکم ہے کہ انسان خودکشی کرے تو خودکشی کرنا حرام ہے. کیوں؟ یہ جان کسی کی امانت ہے, یہ جسم کسی کی امانت ہے, تو ہم اپنے اعضاء کو کاٹ نہیں سکتے اور ہم خودکشی نہیں کر سکتے. یہ حرام ہے کہ ہم اس جسم کے مالک نہیں ہیں, اس جان اور اس روح کے ہم مالک نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے یہ جسم اور جان ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کریں. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں اوقات دیے ہیں, یہ اوقات بھی امانت ہے. ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا یہ امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف ورزی میں اوقات کو صرف کرنا یہ خیانت ہے. ایک وقت دیا ہے اللہ رب العزت نے موت سے, پیدائش سے لے کر موت تک کا, تو یہ امانت ہے کہ ہر لمحے کو اللہ کے حکم میں صرف کیا جائے. ہر لمحہ اس بات کا لحاظ ہو کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور وقت میں کوئی خیانت نہ ہونے پائے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ امانت, وہاں بھی لفظ امانت استعمال ہوا ہے, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ کہ اللہ رب العزت نے یہ امانت آسمانوں کو دینا چاہیے, زمین کو دینا چاہیے, پہاڑوں کو دینا چاہیے, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں سے, زمینوں سے اور آسمان سے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک وقت دیں گے, اللہ تعالیٰ تمہیں عقل اور سمجھ دیں گے, اور اس وقت میں سمجھ کے مطابق تمہیں زندگی کے اوقات کو ٹھیک ٹھیک گزارنا ہے. اگر تم ٹھیک گزارو گے اللہ کے احکام کے مطابق تو یہ زندگی قیمتی بنے گی اور جنت کی تمہارے لیے خوشخبری ہوگی. اور اگر تم نے اوقات کو برباد کیا, اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کی اور اپنی سمجھ کو صحیح استعمال نہیں کیا, وقت کو برباد کیا, تو پھر تمہارے لیے دائمی جہنم ہوگی. تو پہاڑوں نے,
امت نے فردن یہی جواب دیا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس امانت کا ہم لحاظ کر پائیں گے یا نہیں. ہم جس حالت میں ہیں ہم عافیت سے ہیں, ہم اپنی عافیت کو کھونا نہیں چاہتے. اس امانت کا ہم لحاظ کر پائیں گے یا نہیں, ممکن ہے کہ اگر نہ کر پائے تو ہم زندگی بھر کی دائمی جہنم کو کیوں موڑ لیں. اس لیے انہوں نے انکار کر دیا, اور جب انسانوں کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی تو انسان نے اس کو لے لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, یعنی انسانوں کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا. انسانوں کے دنیا میں آنے سے سالہ سال پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں سے عہد لیا تھا اور ان کو جمع کر کے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اس امانت کو تم لو گے. تو انسان نے امانت لینے کی حامی بننے کی, ہاں ہم لیں گے اور ہم اس کا خیال رکھیں گے. تو اب جب امانت ہم نے اپنے ذمے لے لی تو امین بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر امانت میں خیانت کریں گے تو جو وعدہ اللہ رب العزت سے کیا ہے اور جو ہم نے امانت کا لحاظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے, اور خلاف ورزی ہونے پر اللہ رب العزت کی طرف سے دائمی جہنم کا وعدہ اور وعید ہے. تو زندگی بھی امانت ہے, اوقات بھی امانت ہے. اور مزید اس کا مفہوم سمجھا جائے تو ہم کسی جگہ اگر ملازمت کرنے جائیں تو ملازمت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے, جو سیٹ ہوتا ہے, وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اتنے گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا ہے اور تمہارے اوپر یہ فرائض ہے, یہ ذمہ داری ہے. تو فرائض کا انجام دینا اور وقت کو دینا جتنا ہمیں کہا گیا یہ ایک امانت ہے. جب اس امانت کا پورا لحاظ رکھیں گے تو وہ تنخواہ اور سیلری لینا ہمارے لیے جائز ہے. اگر ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی اور وقت میں کٹوتی کی تو یہ جو کٹوتی ہوئی ہے اس کی تنخواہ جو ہمیں ملی ہے اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے. انگارے آگ کے انگارے کے بدراوی سے, اور یہ اکثر ہوتا ہے. کٹوتی ہوتی ہے لیکن مزدور کیا یاد رکھتا ہے, اس کو وہ حدیث بہت یاد ہوتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری مل جائے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مزدور کو مزدوری اگر کر چکے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو. یہ حدیث تو اس کو بہت یاد ہوتی ہے, لیکن جو امانت میں خیانت کی ہے قرآن اور حدیث میں اس کے لیے جو وعید ہے وہ اس کو یاد نہیں رہتی. تو جیسے ہم پسینہ خشک ہونے سے پہلے تنخواہ کی تمنا کرتے ہیں, خیانت نہ ہو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ اور ایک چیز کہ ہم کچھ چیزیں عاریتاً لیتے ہیں, عاریتاً استعمال کے لیے. جیسے کسی نے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لی, کسی نے کوئی قلم استعمال کرنے کے لیے لی, کسی نے کسی کی گاڑی ضرورت کے لیے لی, یا گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی پریس خراب ہو گئی, سامنے والے سے عاریتاً لیا استعمال کے لیے, یا برتن لیے یا مکسر استعمال کے لیے لیا. تو جس ضرورت کے لیے ہم نے لیا ہے جیسی ہی ضرورت پوری ہو جائے فوراً واپس کر دیا جائے. عاریت کی چیز جتنی ضرورت کے لیے لیا ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے فوراً واپس کر دی جائے, چاہے وہ گاڑی ہو, کتاب ہو, قلم ہو, برتن ہو, مکسر ہو یا پریس ہو. ضرورت پوری ہونے کے بعد ہم نے اپنے پاس رکھا اور جو مالک ہے اس کو ضرورت پڑی لیکن بیچارہ وہ شرم اور عار کے مارے وہ مانگنے نہیں آتا کہ میں مانگنے جاؤں گا, تو سامنے والے کو برا لگے گا کہ کیسا آدمی ہے, ابھی دیا ہے اور وہ مانگنے بھی آ گیا. تو اگر اس کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی اور سامنے والے کو ضرورت پڑی اور تم نے وقت پر نہیں پہنچایا تو اس کی طیب خاطر کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر اگر تم نے وہ چیز زیادہ دیر تمہارے پاس رکھی تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اور آگے بڑھے تو مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت ہوتی ہے. المجالس بالامانہ, اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجلس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں. 3-4 آدمی یا 3-4 لڑکے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں تو وہ باتیں ایک کی طرف سے دوسرے کے کان میں آئی تو وہ مجلس کے حد تک ہے اور وہ امانت ہے. جب تک جس کی طرف سے بات آئی ہے اس کی طرف سے اجازت نہ ہو دوسری جگہ اس کو پھیلایا نہ جائے, یہ امانت میں خیانت ہے. یا کسی واحد شخص نے تمہارے کان میں اگر کوئی بات کہی کہ یہ بات تمہاری حد تک رکھنا, نصیب تمہیں کہتا ہو آگے مت پہنچانا, اور تم نے اس کی مرضی یا اس کی اجازت کے بغیر آگے بات پہنچائی تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. تو محترم بزرگوں, ہمارے معاشرے میں امانت میں خیانت بہت ہو رہی ہے لیکن ہم اس خیانت کو خیانت نہیں سمجھتے. اس لیے ہر کوئی یہ عزم کرے کہ فلاح یافتہ مومن مجھے بننا ہے, اس لیے میں ان صفات پر عمل کرنے کی
पूरी कोशिश करूंगा, मैं अमीन बनूंगा, अमानत में खयानत नहीं करूंगा। ये न समझे कि दुनिया कहाँ जा रही है। अकेले शख्स से शुरू कीजिए, एक चिराग से दूसरा चिराग जलेगा, दूसरे से तीसरा चिराग जलेगा, फिर माहौल इंशाअल्लाह मुअत्तर होगा और रोशन होगा। कभी भी जो माशरे के अंदर अच्छाई वजूद में आई है तो वो पर्दे वाहिद से ही वजूद में आई है। इसलिए तो कहते हैं कि मैं तो तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो तन्हा चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग कुछ आते गए और काफिला बनता गया। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अमानत का पूरा लिहाज रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।